میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریے کہ پورے ہندوستان میں اب کے مانسون میں نفع بخش بارش ہو، خاص طور سے اس مراٹھواڑہ اور ودربھ کے علاقوں میں جہاں پر تالاب اور نہریں سوکھ چکی ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے میرے عزیز دوستو، اگر ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وابستگی کی بنیاد پر ہم بھیک مانگیں گے اللہ سے، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اگر ہم راتوں میں اٹھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ سے بھیک مانگیں گے تو یقیناً جب ہماری آنکھیں اللہ کے خوف اور محبت میں نم ہو سکتی ہے تو یقیناً اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس سرزمین کو بھی اللہ اپنی رحمت سے نم کر دے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج انسانیت پریشان ہے، آج اللہ کی مخلوق پریشان ہے پورے ملک میں بارش کے لیے۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس آنے والے مانسون میں اللہ خوب بارش کو نازل فرمائے تاکہ مہاراشٹر میں بارش نہیں ہونے کی بنا پر کوئی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر خودکشی نہ کرے، تاکہ مہاراشٹر میں دوبارہ ایسے منظر نہ دیکھنے کو ملے کہ ہماری خواتین 2 گھڑے 3 گھڑے پانی کے لیے قطاروں میں ٹھہرتی ہیں 2-2 3-3 گھنٹے۔ خبریں آتی ہیں کہ دھوپ کی وجہ سے کئی خواتین ہماری جان بھی چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ کل بیڑ میں ایک خاتون ایک گھڑا پانی بھرنے کے لیے جب گئی تو اس کنویں میں، اس بوری میں گر کر ڈوب کر مر گئی۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ایک عورت 1-2 گھڑا پانی بھرنے کے لیے اپنی جان گنوا دیتی ہے تو جو لوگ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مہاراشٹر پر حکومت کر رہے ہیں، جو پارٹیاں 10-10 سال مہاراشٹر پر حکومت کی، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کانگریس اور این سی پی نے 10 سال حکومت کی، اب بی جے پی شیو سینا کی 2 سال قریب 2 سال کی حکومت ہے، اور آپ کے دور اقتدار میں ایک عورت 1 گھڑا پانی بھرنے کے لیے بھیڑ میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے اور ڈوب کر مر جاتی ہے، تو بتاؤ آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ بتاؤ راشٹروادی کانگریس والوں، بتاؤ کانگریس پارٹی والوں، تم نے 10 سال اپنے دور اقتدار میں کیا کوئی پلاننگ کی تھی؟ اگر مثال کے طور پر اس موقع پر خدا نخواستہ کہیں ملک میں زلزلہ آ جاتا ہے تو ہم زلزلے کو روک نہیں سکتے، مگر سائنس اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ہم دیکھ کر بتا سکتے کہ اس سال نارمل سے کم بارش ہوگی۔ تو جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ جب معلوم ہو گیا کہ بارش کم ہو رہی تو فوراً متبادل انتظام کرتے، پلاننگ کرتے کہ کسان کو کیسے راحت پہنچائی جائے، جانوروں کو کیسی راحت پہنچائی جائے، کیسے انسانوں کو راحت پہنچائی جائے، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ جب مصیبت آ جاتی ہے، جب پانی ختم ہو جاتا ہے، کسان خودکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورتیں ڈوب ڈوب کر مر جاتی ہیں، بچے پانی میں 1 گھڑا پانی بھرنے کے لیے لائنوں میں قطاروں میں ٹھہر کر جب بے ہوش ہو جاتی ہے، تب جا کر برسر اقتدار جماعت کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ سپریم کورٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ اعلان کرو بلاک ریلیف کا، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اسکول بند بھی ہے تو مڈ ڈے میل کا کھانا پورے ہندوستان کے خاص علاقوں میں ملنا چاہیے، بشمول مراٹھواڑہ کے اور ودربھ کے علاقے میں۔ افسوس ہوتا ہے
کہ ایسی حکومتوں پر جو انسان کی فرد کو محسوس نہیں کر سکتے، جو کسان کی زندگی گنواتا ہے اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے آج آپ کو ہم کو اس انسانیت کو بچانے کے لیے، غریبوں کو، کسانوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے بھی بارش میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نہیں، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اگر اس سرزمین پر جو لوگ جن کو اللہ نے دولت دی وہ زکوٰۃ اگر نکالیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ نہ صرف ہندولی، نہ صرف مراٹھواڑہ بلکہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کی صفوں میں غربت ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایسے موقعوں پر صبر اور نماز سے اللہ کی مدد تلاش کرو۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم کو کیا بتایا گیا کہ اگر تمہارا جو کام ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے تو نماز شکرانہ ادا کرو۔ کس چیز کی حاجت ہے تو نماز حاجت پڑھو۔ اگر کسی فیصلے لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو استخارہ کرو۔ بارش اگر نہیں ہو رہی ہے تو نماز استخارہ کرو۔ سورج گہن ہو گیا، چاند گہن ہو گیا تو نماز پڑھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خاص طور سے میں نوجوانوں، نماز پڑھو، صبر کرو اور دیکھو کہ اللہ ہماری غیب سے مدد کرے گا۔ نہ صرف بارش نازل ہوگی نوجوانوں، بلکہ جو شیاطین، جو ظالم، جو آج وقت کے نمرود اور فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح نمرود اور فرعون سمجھتے تھے کہ ہمارا اقتدار ختم نہیں ہوگا، یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم اپنی گردنوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، تم صبر کا ساتھ لو گے، تو یقیناً جو آج وقت کے نمرود اور فرعون ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ قریب میں ہوگا۔ حکومت کسی کی رہنے والی نہیں ہے، ظلم ایک دن ختم ہوگا، انصاف کی جیت ہوگی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ وقت کا فرعون، وقت کا نمرود جانتا ہے کہ اب اس کے دن قریب آنے والے ہیں، مگر ہم کو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے نازک وقت پر جہاں پر ہم پینے کے بوند بوند کے لیے محتاج ہیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ جہاں پر اگر پانی ہے انڈولی میں یا کہیں پر بھی، حدیث شریف میں آیا کہ پانی کا صحیح استعمال کریں۔ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو تم خراب مت کرو۔ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو تو پانی کا اسراف ہے، اگر تم اس کو خراب کرتے ہو تو پانی کا صحیح استعمال کریے۔ اور جو لوگ ہم کو پانی مہیا نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے کہ یہ جو آج تکالیف پہنچ رہی ہے انسانیت کو، جو انسانیت کو تکلیف دے گا وہ زیادہ دن تک اقتدار کی کرسیوں پر نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس اقتدار ہے انسانیت کی مدد کرو۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو مراٹھواڑہ کے علاقوں سے گزر رہا تھا تو میں نے کئی کھیتوں کو دیکھا جو سوکھ چکی ہیں۔ میں نے کسانوں کو بھی دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، مگر وہ کسان جو چلچلاتی دھوپ میں اپنی کھیت میں کھڑا ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں دیکھتا ہوں تو اس کے آنکھوں میں چلچلاتی دھوپ میں بھی مایوسی کے بادل نظر آتے ہیں۔ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کسانوں کی آنکھوں سے مایوسی کے بادل کو دور کر دے، اور یہاں پر کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالی
بارش کو نازل فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو سب سے اہم ہے، جس کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں میری ایک تقریر کے اوپر پوری مہاراشٹر کی اسمبلی ایک ہو گئی، پوری مہاراشٹر کی اسمبلی، اور وارث پٹھان کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ تم اگر ایسا نہیں بولو گے تو وارث پٹھان نہیں بولے تو بی جے پی، شیو سینا، کانگریس، راشٹروادی، سماجوادی سب ایک ہو گئے، مانے ایک ہو گئے۔ ان میں اختلاف تو بہت ہیں، مگر اسد الدین اویسی کے نام پر پورے ایک ہو گئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ چلو میرے نام سے تو تم ایک تو ہو گئے۔ اب میں ہنگولی کے عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس جلسے میں بیٹھے ہوئے فرزانہ توحید سے التجا کر رہا ہوں، بلکہ میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں اس جلسے میں موجود بابا صاحب امبیڈکر کے نام لیوا ہمارے دلت بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویدھان سبھا میں ایک ہو سکتے تو کیا دلت اور مسلمان ان طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ ایک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے بھائی، آج آپ کو ایک ہونا ہے، اپنے دلت بھائیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ مجھے اس بات کی شکایت نہیں ہے کہ بی جے پی اور شیو سینا نے وارث کے خلاف ایکشن لیا، میں جانتا ہوں ان کی آئیڈیالوجی کو ساری دنیا جانتی ہے، مگر مجھے اس بات کا جو ہمیشہ سے شک تھا وہ پورا ہوا کہ کانگریس نے بھی اپنا اصلی ہندوتوا کا چہرہ ظاہر کر دیا، این سی پی نے اپنا اصلی سیکولرزم کا چہرہ اس کا بے نقاب ہو گیا۔ اور میں جب یہ جملہ کانگریس کے بارے میں کہا اور آپ کا یہ نعرے مار کر یہ کہنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بی جے پی کے اور شیو سینا اور کانگریس کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک سامنے سے چھری مارتا تو ایک پیٹھ پر مارتا۔ اسی لیے وارث پٹھان کو سسپینڈ کیا گیا۔ میں کانگریس اور راشٹروادی کانگریس سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم میں اور بی جے پی میں اور شیو سینا میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ تم میں اور بی جے پی شیو سینا میں کیا فرق ہے؟ تم نہرو کی لبرلزم کی بات کرتے، یہ شیو سینا آر ایس ایس ہیگڈیور گولوالکر کی بات کرتی ہے۔ ارے تم نہرو کا نام لے کر ہم کو 70 سال سے دھوکہ دے دیا ہے، آج تمہارا چہرہ بے نقاب ہو گیا جب تم نے مہاراشٹر کے اسمبلی میں وارث پٹھان کو اس لیے سسپینڈ کیا، بلکہ سسپینڈ کرنے کا معاملہ پیش کیا کانگریس کے لیڈر نے، کہا کہ وارث کو نکال کر پھینک دو۔ اچھا ہوا کہ تمہارا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، کیونکہ سارے ہندوستان میں یہ کانگریس کے لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں کیا وہ اسد الدین اویسی اور مجلس کو نہیں روک سکتے، یہ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میرے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میری سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، تو ان کے پاس ایک ہی بات آ گئی، وہی پرانا پکچر کا ڈائلاگ، ملے ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں۔ اے راشٹروادیوں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ تو تم میں ہے کہ تم نے وہاں پر مہاراشٹر کے اسمبلی میں وارث پٹھان کو سسپینڈ کروا کر بتا دیا کہ تمہارا اصلی چہرہ یہ ہے کہ تم گولوالکر کو اور ساورکر کے نام لیوا ہے، تم میں نہرو کی سوچ
آج اتنی بھی باقی نہیں ہے. اگر ہے تو بتاؤ, معافی چاہو کہ تم سے غلطی ہوئی کہ تم نے وارث پٹھان کے سسپینشن کا موشن موو کیا. پروف کرو اس کو, مگر اس پر کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آ گیا شیر, آ گیا سنو. یہ بات سنیے بھائی, نعرہ ماری گئے. میری تقریر کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ تعالی اچھا نعرہ ماروں گا. آپ بیٹھیے آرام سے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کو صبر سے سنیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں, میں آپ کو کچھ ایک سوچ اور فکر دے کر یہاں سے روانہ کروں. جو آپ کے سینے میں سوالات ہیں اس کا جواب آپ کو دے کر جاؤں, تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہاں اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کو متحد ہونا پڑے گا. آج ہم نے اپنی جماعت کے جلسے میں بیٹھ کر یہ بات تو سنا کہ ہندوستان کے شکل و نظم کی بقا کے لیے, ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں بھی ہماری ایک آواز رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ایک الزام مجلس پر لگایا جاتا ہے کہ مجلس صرف جذباتی بات کرتی ہے, مجلس صرف ایموشنل بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے جذبات اور ایموشن کو بازو رکھتا ہوں. میں کانگریس اور این سی پی سے پوچھنا چاہتا ہوں, 2009 سے 2014 تک مرکز میں آپ کی حکومت رہی. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب آپ کے وزیر اعظم رہے. آپ نے 90 مائنارٹی کانسنٹریشن ڈسٹرکٹس کو نشاندہی کی, 90 ضلعوں کی, جس میں مہاراشٹرا کے بھی 4 ضلع تھے, جس میں ہنگولی بھی تھا. جو کانگریس اور راشٹروادی کے لوگ, کانگریس کے لوگ جو صبح اٹھتے آنکھ ملنے سے پہلے بولتے اویسی, کھانا کھانے سے پہلے بولتے مجلس, دوپہر میں پیٹ میں ڈالنے سے پہلے بولتے مجلس, دن میں مجلس کے نام کا وظیفہ پڑھ کر چلتے رہے اور سوتے بھی مجلس کا نام لے کے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, 10 سال آپ کی حکومت کی, ضلع ہنگولی میں مائنارٹی کانسنٹریشن ڈسٹرکٹ میں میرا سوال کانگریس اور راشٹروادی سے ہے, اور آپ لوگ جب میں پوچھوں گا تو آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے, کیونکہ ہمارے متروں وزیر اعظم ہم چلا جاتے اور جا کر پوچھتے بھائی بہنوں یہ ہوا. ٹھیک ہے, آپ سنیے, کیا ہنگولی میں اندرا آواس یوجنا کے تحت اقلیتوں کو, جس میں مسلمان, بودھ, عیسائی, سکھ اور جین شامل ہیں, کیا ہنگولی کے ان 5 اقلیتوں کو 2857 ہاؤسز منظور ہوئے, کسی کو گھر ملا؟ ذرا زور سے بولو بھائی. آپ کو معلوم 75 کروڑ روپئے ضلع ہنگولی کے ہیڈ کوارٹر کو آ گئے. 75 کروڑ روپئے یہ کہاں گئے کانگریس راشٹروادی والے؟ کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ کس کے جیب میں گئے؟ کس کے گھر میں گئے؟ مگر ہمارے گھر, ہم کو گھر نہیں ملا, ہمارے گھر میں چراغ نہیں جلا. یہ فقیر تھے, یہ بڑھتے بڑھتے کروڑ پتی ہو گئے اور ہم ایک گھر کے لیے تڑپتے رہے. 2857
घर मंजूर हुए, 75 करोड़ रुपये जिले को आए। एक घर नहीं बनता। क्या की हुकूमत किए 10 साल। रोज में मुझे गाली देते, ये मिला हुआ है, ये इनसे मिला हुआ है, उनसे मिला हुआ है। मेरे भाई, मेरी शादी हो गई, अब कोई फ्यूचर नहीं है मेरा उस मामले में। एक कोई परेशान है। अब आप मेरे बारे में छोड़ो, मेरी दरियाफ्त मत करो, मैं ऑलरेडी हो चुका हूं। आपके पास जिनकी नहीं हुई उनकी तो कराओ ना। उनकी नहीं कराते, हमारे पीछे पड़े हुए। ठीक है, 4 कर सकते मगर एक में परेशान। ये घर कहाँ गए थे? ये घर नहीं मिलते। मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं। एक बॉयज हॉस्टल की सैंक्शन हुआ, 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए थे। कब दिए गए थे? 2012 में। अब 2016 है। हिंगोली और कन्नूरी में क्या बॉयज हॉस्टल बना? क्या कर रहे राष्ट्रवादी वालों? राष्ट्रवादी कांग्रेस को बोलेंगे, अरे उन्होंने बोलेंगे 3 करोड़ 10 लाख, हम 75 करोड़ खत्म कर लिए। ये 3 करोड़ 10 लाख का पानी मिया कनाल में तो साई बोले मुंह क्या? ये 3 करोड़ 10 लाख का बॉयज हॉस्टल कहां है? तीसरा सवाल, प्राइमरी स्कूल में बैतुल खला 40 बैतुल खला बनना था। प्राइमरी स्कूल में अगर यहां पर कोई टीचर है तो आप जाकर चेक करके बताइए कि क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ। एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरी मिडिल स्कूल में खरो हमारा जवाब होता ये खामोश। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, इसके लिए 5 करोड़ 65 लाख दिए गए, 2013 में दिए गए, एक भी काम नहीं हुआ। आप मुझको गाली देते, मैं जज्बाती हूं, मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं आतंकवादियों का दोस्त हूं, मैं राष्ट्रवाद नहीं हूं, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं। अरे ठीक है, सब चीज सही है, तुम दूध के धुलधुले हुए हो। ये काम क्यों नहीं हुआ मेरे को बताओ, ये काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल तुम्हारी हुकूमत रही और पैसा आ गया। अब आप देखिए, 4 करोड़ 80 लाख रुपये अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल हिंगोली में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एकेडमिक बिल्डिंग को तामीर करना, वर्कशॉप बनाना, लेबोरेटरी बनाना, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? ये बताओ, ये काम कौन करना था? पैसा तो दिल्ली से आ गया, मगर यहां आते आते कहां चला गया ये हमको नहीं मालूम हो रहा। हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे को हॉस्टल की जरूरत है, स्कूलों में टॉयलेट की जरूरत है, क्लासरूम की जरूरत है, ये तमाम चीजें, मगर पैसा आया इधर गया नहीं मालूम। और फिर कांग्रेस वाले बोलते कि हम सेकुलर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं महाराष्ट्र के सदर को, मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस के महाराष्ट्र के सदर को। बाजू नांदेड़ है, देवगांव में और चिकलपुरी में हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, तो वहां पर दलितों को पत्थर फेंककर मारा गया, पीटा गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। नांदेड़ की पुलिस ने 400 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक किया। क्या कांग्रेस के कोई लीडर गए वहां पर? क्यों नहीं गया? सैयद मोइन गए, सैयद मोइन गए, जाकर दलित भाइयों से कहा डरने की जरूरत नहीं है। एसपी साहब से मुलाकात कर कहा कि ये क्या बात है कि हमारे दलित भाई बाबा साहिब अम्बेडकर का जुलूस निकालना चाहते थे, उनको मारा गया, पीटा गया। आपके पुलिस के वर्दी के यूनिफॉर्म में
ہمارا آفیسر زخمی ہوا تو ایس پی صاحب نے کہا کہ بات صحیح ہے، ہم ایکشن لیں گے، مگر بعد میں 4 دن کے بعد ان دلتوں کے اوپر ڈکیتی کا مقدمہ عائد ہو گیا، پیسے لوٹے گئے۔ مسلمان دلت کے پاس کون سا پیسہ لوٹنے کو ہے؟ آپ تو ہمارا لوٹتے گئے، دلتوں کو 5000 سال سے تم نے لوٹا۔ تم اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے کہ تم نے نعرہ نہیں لگایا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میری زبان پر اعتراض کرتے ہیں، بتاؤ ہندوستان میں 16,000 ذاتیں کس نے پیدا کی؟ ہندوستان میں 16,000 ذاتیں کس نے پیدا کی؟ اویسی نے پیدا کی یا تم نے پیدا کی؟ یہ تمہاری محبت ہے۔ ہم چیف منسٹر دیویندر فڈنویس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسٹر چیف منسٹر، آپ اپنے ایک منسٹر کو بھیجاؤ دیوگاؤں میں، چکلپوری میں دلتوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر۔ کیا یہ بابا صاحب امبیڈکر سے محبت ہے؟ بی جے پی والوں، پرائم منسٹر آف انڈیا بولتے کہ میں بابا صاحب امبیڈکر کا بھکت ہوں۔ اگر بابا صاحب کے بھکت ہے مسٹر مودی آپ، تو دیوگاؤں اور چکلپوری میں یہ دلتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سماجی بائیکاٹ کر رہے پولیس کو لے کر آؤ، مارو ان بدماشوں پر، جیل میں ڈالو ان لوگوں کو جو دلتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اب مہاراشٹر میں نہ مسلمان کے ظلم پر خاموشی بیٹھی جائے گی، نہ دلتوں پر ظلم پر خاموشی بیٹھی جائے گی۔ مجلس آواز اٹھائے گی، مجلس احتجاج کرے گی۔ اگر ان دلتوں سے انصاف نہیں ہوگا تو ناندیڑ میں سید معین بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کانگریس، نہ بی جے پی، نہ شیو سینا کچھ بولتی ان کے بارے میں، مگر سب دوڑتے بابا صاحب امبیڈکر وہاں ایسا کریں گے، مگر آج دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ تیسری بات میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، مالیگاؤں کا بم بلاسٹ 2006 میں ہوا، 32 لوگ مارے گئے، اور سنگھ پریوار کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ 32 لوگ انڈینز تھے، 100 لوگ زخمی ہوئے۔ 2008 میں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا، 10 کے قریب لوگ مارے گئے، 50 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو سیاسی پارٹیوں کا کی چہرہ، یہ بار بار بولتے مجلس پر تنقید کرتے، مجلس ایسی ہے، مجلس ویسی ہے۔ جب 2006 کا بم بلاسٹ ہوا، میں جا کر اس وقت کے جو مہاراشٹر کے کانگریس کے چیف منسٹر تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ہم تمام مسلمانوں کے ڈیلیگیشن میں آئے ہیں، آپ سے مطالبہ کرنے کو آئے ہیں کہ مسلمان بم بلاسٹ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پر ایک ڈی جی پی صاحب تھے اس وقت، وہ بیچ میں آ کے بولے، مسٹر اویسی یو ڈونٹ نو وی ہیو کانکریٹ ایویڈنس ٹو کنوکٹ دیز فیلوز۔ میں ان کی طرف دیکھ کے بولا، صاحب آپ کو بول رہے ہیں کانکریٹ ایویڈنس ہے، مگر کانکریٹ سیمنٹ ہوتا ہے، ایویڈنس نہیں ہوتا۔ آپ کا ایویڈنس جھوٹ پر مبنی ہے، اور ہم آپ سے یہاں بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ مسلمان نہ مسجد کے سامنے بم بلاسٹ کر سکتا، نہ مسلمان ہوتے ہوئے مندر کے سامنے بم بلاسٹ کر سکتا، نہ مسلمان کسی انسان کو مار سکتا۔ اگر جو مسلمان ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، جو اسلام کے پیغام کو بھول جاتا، ہاں وہ جانور بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، وہ آئسس جوائن کر لیتا ہے، مگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے نہ ملک سے غداری کر سکتے ہیں، نہ اپنی مسجدوں میں بم رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کے مندر کے سامنے کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں۔
مگر نہیں سنا گیا. 5 سال وہ بچے جیل میں رہے، جس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. 10 سال کے مقدمے بازی کے بعد کورٹ نے کہا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بے قصور ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی، آپ میں سے کئی لوگ جو آج اس جلسہ میں موجود ہیں، یا پھر آپ کے بھائی یا آپ کے بہن یا آپ کے رشتہ دار اپنے گھر میں روزی روٹی کمانے کے لیے کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں، باہر جا کر کام کرتے ہیں، اور ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس جاتی ہیں. کبھی عید کا دن آ گیا تو ماں یاد کرتی ہے اپنے بیٹے کو، عیدگاہ کو جاتے وقت باپ یاد کرتا ہے اپنے بیٹے کو. آپ اپنے دوست کو یاد کرتے، اپنے جوانی کے قصے کہانیوں کو یاد کرتے. ہنگولی کے میرے غیور نوجوانوں، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، بتاؤ اگر 5 سال تم اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو یا اپنے باپ کو نہیں دیکھتے تو تمہارے دل پر کیا گزرتا؟ ان بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. 5 سال کی جیل کے بعد جب رہا ہوئے تو میں آج چیلنج سے کہہ رہا ہوں، نہ کانگریس نہ راشٹروادی کانگریس اس ججمنٹ کا ویلکم کی ہے، کیونکہ انہی لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے، ان کے اقتدار نے بچوں کو جیل میں ڈالا. کیا کانگریس، راشٹروادی کانگریس، کیا اے پی ایف کے اس وقت کے چیف رگھوونشی معافی چاہنے کے لیے تیار ہیں؟ مالیگاؤں کے عوام سے، ان 9 بچوں سے، ان کے افراد خاندان سے میں چیلنج کر رہا ہوں کانگریس راشٹروادی کو اور مسٹر رگھوونشی سے، کیا آپ معافی چاہنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے، آپ کی مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی؟ ایویڈنس تو دور کی بات، تم نے اس کیس کو بگاڑ دیا. آج ان کے پاس کوئی جواب نہیں. میں ہنگولی کے عوام کے موجودگی میں بی جے پی شیو سینا سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بچوں کو فائنینشیل کمپنسیشن دینا چاہیے. اور انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ میں، یو اے پی اے میں، مکوکا میں یہ پروویژن ہے کہ جو پولیس آفیسر اس طرح کی غلطی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا. ہم بی جے پی شیو سینا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ رگھوونشی کے خلاف ایکشن لیں گے؟ کیا ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے ہندوستانیوں کو جیل میں ڈالا، جنہوں نے ہندوستانیوں کو جیل میں ڈال کر ان کو بدنام کیا؟ کوئی کانگریس راشٹروادی نہیں آئے گا بولنے کے لیے. دوسرا، 2008 ستمبر کو شب بارات کو بم بلاسٹ ہوا. اب مرکزی حکومت مسٹر مودی کی، ہمارے پرائم منسٹر دبئی گئے تو وہاں پر جا کر تقریر کرتے ہوئے دبئی میں کہا کہ دیر از نو گڈ ٹیررسٹ اینڈ بیڈ ٹیررسٹ. صحیح کہا کہ کوئی اچھا دہشت گرد نہیں ہے، کوئی برا دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد. اگر یہ بات صحیح ہے مسٹر پرائم منسٹر، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مسٹر پرائم منسٹر، میں آپ کی ڈگری کا سوال نہیں اٹھا رہا ہوں. مسٹر پرائم منسٹر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بی اے کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایم اے کیا یا نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تو کوالیفائڈ ہے نا، آپ تو بی اے ایم اے کے پولیٹیکل سائنس کی آپ کے پاس ڈگری ہے. ہندوستان کی غریب عوام نے آپ کو جمہوریت کے عظیم عہدے پر دکھایا. میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھ رہا ہوں، میں تو آر ایس ایس کے سوئم سیوک سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے سوال کر رہا ہوں جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عہد لیا، اوت لیا کہ تم انصاف کرو گے. مجھے فیشنیبل اور نئی ڈیزائن کے کپڑوں کا واحد شو روم اسٹائل ان،
جینز، ٹی شرٹس، شرٹس اور ٹراؤزرز کے لیے تشریف لائیں اسٹائل ان. ہمارا پتہ ہے اسٹائل ان، سنتوش نگر، پھسل بنڈا، حیدرآباد. فون نمبرات ہیں 9666 اور 9700544423.